أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا مهينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. درود و سلام نبی دو جہاں سرور کون و مکان احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے. مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں جو عنوان آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے اس کا تعلق ہے فتنوں کے دور میں حرمت مسلم
کہ فتنوں کے دور میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور ایک مسلمان کے خون کا مقام کیا ہے۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یقیناً یہ بہت زیادہ پرفتن حالات ہیں۔ ہر طرف، ہر علاقے میں، ہر شہر اور ہر ملک میں، پوری دنیا پر فتنے اپنے عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ کوئی مسلمانوں کا ملک ان فتنوں سے محفوظ نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روایت آج سچی ہو کر ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب یوشک ان یاتی علیکم زمان وما بکم، میرے صحابہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا یغربل الناس غربلۃ، اچھے اچھے افراد کو چن چن کر اٹھا لیا جائے گا، وتبقى حصالۃ الناس، اور دنیا میں برے لوگ رہ جائیں گے، چھان برا ہی صرف باقی بچے گا۔ اور اس وقت تمہارے اندر ایسی کیفیت ہوگی کہ مارجت عہودہم و اماناتہم، کہ عہد کی پاسداری ختم ہو جائے گی، امانتوں میں خیانت شروع ہو جائے گی، اور اس وقت لوگ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے حبیب اس دور میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس دور کے اندر تم اپنے اہل خانہ کی طرف توجہ دو، جن باتوں کو تم جانتے ہو ان کے اوپر عمل کرو، جن گناہوں کا تمہیں علم ہے ان سے بچنے کی کوشش کرو، اور اپنی عوام کے معاملات کو چھوڑ کر اپنے دین کی طرف تم نے توجہ دینی۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا ستکون فتن کقطع اللیل المظلم، تمہارے اوپر فتنے اس طرح چھا جائیں گے جیسے سیاہ رات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، اور کیفیت یہ ہوگی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کی تھی تو حالت ایمان میں تھا، لیکن رات ہونے سے پہلے فتنوں میں اس طرح گر چکے گا کہ شام کے وقت اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی۔ ویمسی کافرا، رات کو سوئے گا تو کافر ہو کر سوئے گا۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور دوسرے کی کیفیت ایسی ہوگی کہ رات کے وقت اس کے پاس ایمان موجود تھا، لیکن رات کے اندر ہی ایسے فتنے میں مبتلا ہوا کہ صبح ہوتے ہی دائرہ اسلام سے نکل چکا ہوا۔ اتنے بڑے بڑے فتنے کہ ایک دن میں مومن سے کافر اور کافر سے مومن بنتا ہوا۔ فرمایا ایسے حالات القاعد فیہا خیر من القائم، جو بیٹھ جائے، فتنوں سے رک جائے، لوگوں کے اندر شامل نہ ہو، وہ کھڑا ہونے کے مقابلے میں بہت بہتر ہوگا۔ والقائم فیہا،
اور ان فتنوں میں کھڑا ہونے والا خیر من الماشی، چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ ایک ان فتنوں میں چل رہا ہے، دوسرا کھڑا ہے تو یہ کھڑا بہتر ہے۔ والماشی خیر من الساعی، اور جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ جو ان فتنوں میں دوڑ کر جائے گا وہ سب سے برا، جو پیدل چل کے جا رہا ہے وہ اس سے کم برا ہے، جو ان کے فتنوں میں کھڑا ہے اس کا اور کم جرم ہے، جو بیٹھ گیا ہے اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا ہے، فتنوں میں مبتلا نہیں ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری روایت فتنوں کے حوالے سے فرمایا، میرے صحابہ تمہارے اوپر اس قدر فتنے آئیں گے کہ مالک کائنات تمہارے اوپر ناراض ہو جائیں گے، اور تم ایک دوسرے کو بے حد قتل کرنا شروع کر دو گے۔ وَيَكْثُرُ فِيكُمُ الْحَرْجُ، حرج تمہارے اندر کثرت سے ہوگا۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا الْحَرْجُ، پوچھا گیا اے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، حرج کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا القتل، قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ ایک صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قتل و غارت تو آج بھی ہم بڑی کرتے ہیں، ہم ایک ایک سال میں کتنے کافروں کے ساتھ جنگ کر کے کافروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ فرمایا لیس بالمشرکین، جس فتنے سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں وہ مشرکین کو قتل کرنے والا نہیں، ولکن یقتل بعضکم بعضا، تم مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو گے، حتی یقتل اباہ واخاہ وبنی عمہ واقاربہ، ایسا فتنے کا دور آئے گا کہ بیٹا باپ کا قاتل بن جائے گا، باپ بیٹے کو قتل کرے گا، بھائی بھائی کو قتل کرے گا، رشتہ دار رشتہ دار کو قتل کرے گا، اور مسلمانوں میں آپس میں خانہ جنگی ہو رہی ہو۔ صحابہ نے کیا پوچھا؟ فما لنا یومئذ ان نقول یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمانوں کے دماغ میں عقل نہیں ہوگی کہ ایک مسلمان کو قتل کرنا کس قدر بڑا جرم تھا، اور وہ اپنے باپ بیٹے بھائی رشتہ دار کو قتل کرے گا؟ فرمایا لا، وہ فتنوں کا دور ایسا ہوگا کہ ان میں سے اکثر کی عقلوں کو چھین لیا جائے گا، اور آج وہ دور آ چکا ہے، باپ بیٹے کا قاتل بن چکا ہے۔ پوری دنیا کی کوئی اخبار، کوئی دن ان کا خالی نہیں جاتا کہ جب اخبار کی سرخی کے اوپر قاتلوں مقتولوں کا ذکر نہ ہو۔ پوری دنیا میں دیکھ لیجیے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، پاکستان ہو یا افغانستان، وہ طالبان ہو یا غیر طالبان، پوری دنیا میں عراق، ایران، فلسطین، شام، کشمیر، چچڑیاں، بوسنیا، پاکستان، سعودی عرب، انڈیا، ساری دنیا کے مسلمان آج قتل ہو رہے ہیں اور خون ریزی عام ہو رہی ہے۔ اور یہ قتل کرنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ آج قتل کرنے والا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں نے بہت بہادری کی ہے۔ یاد رکھو، ایک مسلمان کا قتل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ابن ماجہ کے اندر موجود، آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، ان احرم الایام ھذا اليوم، آپ حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ذو الحجہ عید کا دن اپنی سواری پر تشریف فرما، کم و بیش 1,40,000 صحابہ
کرام موجود. فرمایا سنو، سارے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا دن آج کا دن ہے. وَأَحْرَمَ الشُّهُورِ هَذَا الشَّهْرُ، اور 12 مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت اور حرمت والا مہینہ یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. وَأَحْرَمَ الْبِلَادِ هَذَا الْبَلَدُ، روئے زمین کے ساری جگہوں اور ٹکڑوں میں سے سب سے عظیم ٹکڑا یہ مکے کی وادی ہے. لیکن یاد رکھو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. جس طرح یہ مہینہ سب سے زیادہ حرمت والا، یہ دن سب سے زیادہ حرمت والا، یہ شہر سب سے زیادہ حرمت والا، اسی طرح مومن کا مال، مومن کی عزت اور مومن کا خون سب سے زیادہ احترام والا ہے. آپ نے یہ اعلان فرمایا اور فرمایا میرے صحابہ بتاؤ حل بلغت، کیا میں نے پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے یہ بات پہنچا دی ہے. تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا کہ میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ مسلمان کی عظمت کیا ہے، مسلمان کے خون کا مقام کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت کے اندر مسلمان کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے جو اس بات کو بالکل واضح کر کے رکھ دیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ان اول ما یقضی بین الناس فی الدماء، انسان کے اوپر 2 قسم کے حقوق ہیں، ایک اللہ کے حقوق، ایک بندوں کے حقوق. بندوں کے حقوق میں سے والدین بھی، رشتہ دار بھی، اولاد بھی، عزیز و اقارب بھی، محلے دار بھی، یار دوست بھی، یہ سارے حقوق العباد میں آتے ہیں. جب اللہ حقوق اللہ کے بارے میں سوال فرمائیں گے تو سب سے پہلے سوال حقوق اللہ کے متعلق نماز کے بارے میں ہوگا، اور حقوق العباد کے متعلق سب سے پہلا سوال انسان سے قتل کے بارے میں، سب سے پہلا سوال. اور ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول کل قیامت کے دن آئے گا اور کیفیت کیا ہوگی؟ تسخب اوزاجہ دمن، اس کی رگوں سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہوں گے قیامت کے روز، اور اپنے ایک ہاتھ میں متعلقا راسہ، اپنے سر کو پکڑا ہوا ہوگا، اور متلببا باحدی یدیہ القاتل، اور دوسرے ہاتھ سے قاتل کو گریبان سے پکڑا ہوا ہوگا اور مالک کے سامنے پہنچے گا، حتیٰ یأتی بہ العرش، حتیٰ کہ وہ قاتل کو گھسیٹتا ہوا عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور اللہ کو کہے گا سل یا ربی، اے میرے اللہ اس سے پوچھ لما قتلنی، اس نے مجھے قتل کیوں کیا تھا؟ وہاں اللہ فرمائیں گے تعیسا، بندے تو اس کو قتل کر کے تباہ و برباد ہو چکا ہے، تعیسا تو تباہ و برباد ہو چکا ہے. فادخلوا بہ النار، اس قاتل کو اس جرم کی وجہ سے جہنم کے اندر ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فرمانے لگے کل ذنب عسى اللہ ان یغفر لہ، یاد رکھو ہر گناہ اس کو اللہ معاف فرمائے دیں گے، الا رجل مات کافرا او مشرکا، ایک وہ شخص جو کفر کی حالت میں یا شرک کی حالت میں فوت ہوا، یا دوسرا وہ شخص قاتل مؤمنا متعمدا،
جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کو اپنی خیر منانی چاہیے. اللہ باقی گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن 2 گناہوں کی وجہ سے اللہ سخت ترین عذاب دیں گے. اور یہ بات قرآن مجید میں بھی موجود ہے. 5واں سپارہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جو مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی سزا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا جہنم ہے. کب تک؟ خالداً فِيهَا، ہمیشہ جہنم کے اندر چلے گا. وغضب اللہ علیہ، اللہ نے اس کے اوپر بڑا غضب کیا ہے. وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے ایسے شخص پر لعنت دے دی ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے شخص کے لیے بڑا ذلت و رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا. کون؟ جو کسی مومن کو قتل کرے. مومن کو قتل کرنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ ابن ماجہ کی وہ روایت بڑی عبرتناک روایت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی وہ روایت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جہاد کے لیے، غزوے کے لیے. مسلمان کفار پر چڑھائی کر رہے ہیں اور کافر کے ساتھ لڑائی کرنا ایک عظیم عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا اعدل الجہاد. کسی پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ آقا کوئی ایسا عمل بتائے کہ جب میرا ساتھی میرا بھائی میدان جہاد میں نکل جائے تو میں پیچھے سے ایسا عمل کروں کہ میرا اجر و ثواب مجاہد کے برابر ہو جائے. فرمایا نہیں، میری نگاہوں میں جہاد جیسا عظیم عمل کوئی نہیں ہے. اس نے دوبارہ پوچھا، آپ نے کہا کیا تیرے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ مجاہد جہاد کے لیے جائے اور تو اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد میں آ جائے، صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھے اور ساری رات تہجد میں گزار دے اور جتنے سال یا مہینے وہ میدان جہاد میں رہے اتنی دیر تو یہی کام کرتا رہے، نہ گھر جائے، نہ کھانا کھائے، نہ مال و دولت کو کمائے، نہ رشتے داروں کے پاس جائے، نہ بیوی بچوں کے قریب جائے، سارا دن روزہ رکھے، ساری رات تہجد پڑھے، کیا تیرے اندر یہ طاقت موجود ہے؟ فرمایا اللہ یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام تو نہیں ہو سکتا. فرمایا اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر مجاہد کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے. مجاہد کا کتنا مقام؟ بے شمار. لیکن یہ روایت ذرا غور کیجیے. ایک دستہ گیا جہاد کے لیے، عظیم الشان عمل کے لیے. مسلمان کافروں کو مار رہے ہیں، کافر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، شہید ہوتے جا رہے ہیں. ایک ایسا شخص ہے اس نے بڑے مسلمانوں کو شہید کیا. ایک مسلمان اس کی طاق میں لگا ہے اور اس کا ہی نشانہ بنا رہا ہے، اور جیسے ہی اس کے اوپر غالب آئے اس نے اس کی تلوار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زبان سے کہا بانی مسلم. آج چھوڑ دے، کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، آج کے بعد میں مسلمان ہوں. اب تم اور میں سوچے، جو اسی صحابی نے سوچا، اسی شخص نے سوچا کہ اب وہ کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے. تیرا ذہن بھی یہ کام کرے گا، میرا ذہن بھی یہ کام کرے گا کہ وہ صرف میری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے. انہوں نے اس مقام پر تلوار کو آگے بڑھا کر چلایا اور اس آدمی کو فوت کر دیا، شہید کر دیا. مسلمانوں کو پتہ ہوئی، مسلمان واپس آئے. اب اس کو پتا چلا کہ میں نے اس کو جو قتل کیا ہے غلط کیا ہے. چاہے وہ زبان سے کلمہ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ اوپر سے کلمہ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ نام کا مسلمان ہو، چاہے وہ کیسا بھی مسلمان ہو، اس کی حرمت کا مقام دیکھیے گا. نبی کریم صلی
پاس آئے، فرمایا آقا الگ میں تو تباہ بس میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا فما صنعت، تو نے کیا کیا ہے؟ تو گیا تھا میدان جہاد میں جہاد کے عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے، دوبارہ کہا ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پھر پوچھا، انہوں نے تیسری مرتبہ کہا، آپ نے پھر پوچھا تو اخبرہ، اس نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا اب تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں اس میں نہیں آ رہا۔ اور آپ نے پوچھا اللہ سکت قلبہ، اگر تجھے اس کی زبان پر یقین نہیں آیا، تو نے اس کا دل پھاڑ کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ وہ تیرے ڈر سے پڑھ رہا ہے یا حقیقت میں اللہ سے ڈر کر پڑھ رہا ہے؟ کیا تجھے اس کی دل کی کیفیت کا علم ہو چکا تھا؟ فرمانے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دل چیر بھی لیتا تو مجھے کیسے علم ہوتا؟ راز کو جاننے والی ذات آسمانوں کی ہے، انسان کو کیسے پتہ چلے؟ آپ نے فرمایا تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث کتاب الفتن میں موجود، چند ایام گزرے وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو چکا، اور ہوا کیا؟ لوگوں نے جنازہ پڑھا کر کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا، لیکن جیسے ہی رات کی تاریکی چھائی، زمین نے قبر سے نکال کر باہر کیا۔ صبح ہوتے ہی لوگوں نے دیکھا اور سوچا شاید مدینے میں منافق بھی، یہودی بھی، دشمن بھی، بڑے غدار بھی، شاید کسی کا یہ کام ہو اور اس نے دشمنی نبھائی ہو۔ انہوں نے دوبارہ اس کو دفن کیا اور چند نوجوانوں کا پہرا بٹھا دیا تاکہ کوئی رات کو آئندہ شرارت نہ کر سکے۔ نوجوان اس قبر کا پہرا دے رہے ہیں، لیکن وہ دنیا والوں کا کام نہیں تھا۔ رات کی تاریکی چھائی، دوسری رات پھر ایسا ہی معاملہ ہوا کہ رات کو زمین نے اس کو باہر دوبارہ پھینک دیا۔ صبح ہوئی، لوگ مدینے کے پریشان اور گھبراہٹ کا شکار، اور آپس میں یہ باتیں کرنے لگے، قالوا شبابا لعلهم نعسوا، ہاں وہ نوجوان تھے، شاید وہ رات کو سو گئے ہو اور کسی دشمن نے ایسا کر دیا۔ تیسرا دن ہوا، دوبارہ اس کو دفن کیا گیا۔ تیسرے دن علاقے کے معزز ترین افراد، بہترین لوگ، سمجھدار عقل مند اس کے پہرے پر بیٹھے۔ رات کی تاریکی چھائی، نتیجہ وہی نکلا، رات کو پھر زمین نے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ چوتھے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچے۔ آقا، جس شخص سے ایک جرم ہوا تھا، ایک مسلمان کا قتل ہو چکا تھا، اور وہ بھی اس نے یوں سمجھا تھا کہ شاید وہ میرے سر سے پڑ رہا ہے، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ فرمایا لوگوں سنو، ان الارض لتقبل من هو اشر منه، یہ زمین اپنے اندر اس سے بڑے بڑے گناہگاروں کو جگہ دے دیتی ہے۔ بڑے بڑے قارون، بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے شداد، بڑے بڑے ابو جہل اینڈ کمپنی کو یہ زمین اپنے اندر جگہ دے دیتی ہے۔ ولکن اللہ احبا، لیکن مالک نے یہ کہا تھا ان یریکم حرمت لا الہ الا اللہ، کہ وہ اللہ تمہیں دکھا دے ایک مسلمان کا قتل کتنا بڑا جرم ہے کہ زمین بھی اس کو قبول نہیں کرتی، آسمان بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ ان یریکم حرمت لا الہ الا اللہ، ایک مسلمان کا قتل کس قدر بڑا جرم ہے، اور وہ قتل چاہے اہل پاکستان کا ہو، چاہے وہ اہل عراق کا ہو، چاہے وہ اہل افغانستان کا ہو، چاہے وہ مسلمان کا ہو
یا غیر مسلم کے بچے کا ہو، سارے برابر ہیں۔ اور یاد رکھو یہ صرف پاکستان نہیں، عرب بھی اس کے اندر ہے، کشمیر بھی اس کے اندر ہے، افغانستان بھی اس کے اندر ہے، دوسرے مسلمان بھی اس کے اندر ہے۔ جس طرح آج مسلمانوں کا کلیجہ غم سے معمور ہے اور بڑے پریشانی کے عالم میں ہے، سوچنا چاہیے اگر آج یہ واقعہ ہوا، یقیناً بہت برا ہوا، لیکن بات تب پتہ چلتی ہے جب اپنے سینے پر گزرتی ہے، اپنے لال پر گزرتی ہے، اپنے جگر گوشوں پر ہوتا ہے۔ اب ہر ایک کی آنکھوں سے مگر مچھ کے آنسو بہ رہے ہیں، وہ وقت یاد نہیں جب افغانستان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اوپر سے ہیلی کاپٹر آ کر کھلونے پھینکتے تھے، کھانے کی چیزیں پھینکتے تھے، وہ بیچارے بھوکے دوڑ کر اسے کیچ کرتے تھے، اور جب کھولتے تھے تو بم دھماکہ ہو کر بچے وہاں پرزے ان کے پخ سے اڑ جایا کرتے تھے۔ وہ بھی یاد کرو کہ ہر مسلمان پاکستان کا ہو یا افغانستان کا، سارے مسلمانوں کا مقام ایک ہے۔ کوئی عربی، کوئی اجمی، کوئی اعلیٰ، کوئی ادنا، کوئی گورا، کوئی کالا، کسی کو کوئی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، سارے مسلمان مرتبہ مقام میں برابر ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک مسلمان کا قتل، ایک مسلمان کا قتل، چاہے وہ آرمی کا قتل ہو، ایک مسلمان کا مقتول چاہے آرمی کا ہو یا چاہے کوئی اور ہو، ایک مسلمان کو قتل کرنا اس قدر شدید جرم ہے۔ صحیح ابن ماجہ کی روایت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ۔ لوگوں، آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، سورج ستارے ڈر جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، سارے باغات، ساری دنیا، ساری روئے زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ سارا کارنامہ، یہ بہت بڑا دھماکہ ایک طرف ہو اور ایک مومن کی جان، ایک کا قتل ایک طرف ہو، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو ایک مومن کا خیال سے کہیں زیادہ۔ پوری روئے زمین، لازوال دنیا، پوری دنیا تباہ ہو جائے، دنیا میں محلات، ہیرے جواہرات، روپیہ پیسہ، کرنسی، مساجد، مدارس اور بڑی عظیم الشان جگہ بھی ہے، اور دنیا کے اندر میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں دنیا کے اندر بیت اللہ بھی موجود ہے۔ پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، سورج چاند ستارے آسمان زمین ختم ہو جائے، وہ ایک طرف اور ایک مومن کا قتل ایک طرف ہو، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ۔ اللہ کہتے ساری ہوتی تو ہو جائے، کسی ایک مومن کا قتل نہ۔ اور مومن صرف ہمارے علاقے کا مومن نہیں، جیسا کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر میرا بھائی فوت ہوگا تو وہی مومن ہے، میرا رشتہ دار فوت ہوگا تو وہی مومن ہے، میرے ملک کا فوت ہوگا تو وہی مومن ہے، میری پارٹی کا فوت ہوگا تو وہی مومن نہیں، پوری دنیا کا مسلمان مومن ایک جان ہے اور سب کا مقام ایک مقام ہے۔ اور آج یہ قتل کیوں ہو رہے ہیں؟ آج مسلمان پہ کیوں ٹکرا رہا ہے؟ مسلمان کا قاتل کیوں بن چکا ہے؟ اور یہ بات حل آج سے 1435 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی، فرمایا یاد رکھو وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمَ۔ جب کسی قوم کے حکمران آسمان کے رب کی مقرر کردہ شریعت کو بھول جاتے ہیں اور اپنی منمانی کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں، قرآن کے فیصلوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، احادیث کے فیصلوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے اور اپنے بنائے ہوئے قوانین عدالتوں میں نافذ کر دیتے ہیں۔ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کوئی قوم اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں فشا فیہم الدم، ان کے اندر قتل و غارت بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ قرآن کا یہ فیصلہ تھا
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں بڑی زندگی ہے، لیکن سمجھ کسے آئے گی؟ یا اولی الالباب، اے عقل والو، عقل ہو، قصاص کا قانون نافذ کرو، تمہارے پورے ملک میں امن قائم ہو جائے۔ یہ قرآن مجید کہہ رہے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر دنیا میں رحم دل کوئی دنیا میں آیا نہیں آیا، ان سے بڑھ کر کوئی رحمت للعالمین آیا نہیں آیا۔ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی کیا ہے کہ آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے والا مکے سے چلا مدینے میں پہنچا، آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا صفوان مجھے پتا ہے تو اتنا لمبا سفر کر کے کیوں آیا ہے، بتاؤ کیوں آیا ہوں؟ فرمایا مجھے جبریل نے بتا دیا ہے یہ تو تجھے قتل کرنے کے لیے ہے۔ صفوان چونک، آپ کو پتا چل گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں مانتا ہوں کہ میری تو بیوی کو بھی پتا نہیں تھا، کسی کو پتا نہیں تھا، میں اکیلا چلا تھا جانب منزل، کسی کو علم نہیں تھا، اگر آپ کو پتا چل گیا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں کہا تو اب قاتل میرے پاس آ گیا، تجھے میں نہیں چھوڑوں گا، نہیں، فرمایا جا میں نے تجھے معاف فرمایا۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچے کے اتنے برے طریقے سے شہید کیا گیا، ناک کان آنکھیں سارا جسم الگ الگ ہے۔ پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے اپنے بھائی کو دیکھنا ہے، فرمایا صفیہ رضی اللہ عنہ ٹھہر جا، تیرے بھائی کو اس طرح برے طریقے سے شہید کیا ہے تو نہیں دیکھ پائے گی، پیچھے ٹھہر جا، تو اس سے صبر نہیں ہو پائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہو زاری کے ساتھ رو رہے ہیں اور فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، سرداروں کا سردار اور شہداء کا سردار حمزہ بن عبد المطلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتنا میں رویا، کبھی اتنا نہیں رویا تھا، اتنا غم، لیکن جب اس کی قاتل ہندا سامنے آئی، ان کی قاتل وحشی سامنے آیا، فرمایا کیا چاہتے معافی؟ جاؤ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں معاف فرما دوں۔ اتنے رحم دل، لیکن اس کے باوجود جو مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، رحم دلی اپنی جگہ پر، سب کا پیار محبت اپنی جگہ پر، معاف کرنا اپنی جگہ پر، لیکن قصاص لینا بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ایک مسلمان بڑا ہو یا چھوٹا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، جب اس کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اس کا قصاص لینا پھر مسلمانوں کے حکمران پر لازم ہو جایا کرتا ہے۔ اٹھاؤ صحیح بخاری کی حدیث، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے حاکم ہے، مدینے میں واقعہ پیش آیا، چھوٹی سی بچی اور اس کے سر کو دو پتھروں کے درمیان کچل کے رکھ دیا گیا اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں زندگی موت کے درمیان آخری سانس لے رہے۔ پوچھنے والے قریب پہنچے، اقاتلہ کا فلان افلان افلان، بڑے بڑے ظالموں کے نام لیے، فلاں نے مارا ہے، فلاں نے مارا ہے، فلاں نے مارا ہے، نہیں نہیں نہیں، آخر میں کہا فلاں یہودی نے مارا ہے، ہاں اس نے مارا ہے۔ بس یہ بات ہوئی، دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کو پکڑ لیا گیا، یہودی کو قصاص، یہودی کو پکڑا گیا، تو نے مارا ہے؟ ہاں مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ اس کے کان میں سونے کی بالیاں تھی، وہ چھیننے کے لیے مارا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت شفقت اپنی جگہ پر، فرمایا صحیح بخاری کی حدیث، اس کو لٹاؤ، نیچے ایک پتھر رکھو، اور آپ نے اپنے ہاتھ میں بڑا پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مار کے کچل دیا اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں قصاص لے کر رہے گا، کیونکہ رب کا فیصلہ ہے فَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل ہے تو قصاص کو نافذ کرو، اللہ تمہیں زندگیاں عطا کرے گا۔ جب ایک شخص کا قصاص لیا جائے گا، سارے ظالموں کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ آج کے بعد ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور آج اس پاکستان میں بدامنی کا ایک سبب میں یہ کھلے عام کہہ دینا چاہتا ہوں، کتنے مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اس وقت کسی کو یہ فکر نہیں ہوئی قاتلین کہاں ہے، مجرمین کہاں ہے، سزائے عام دی جائے، سر عام پھانسی دی جائے،
قتل کیا جائے، نہیں۔ جب چند بچے جن کا دکھ ہمیں بھی بے انتہا ہے، لیکن مسلمان کو مسلمان بننا چاہیے۔ اگر اپنے بچے کے اوپر غم ہمیں بھی ہے، ان کو بھی ہے، تو جو دوسروں کے بچے مرے ہیں ان کا غم کون کرے گا؟ ان کا قصاص کون لے گا؟ ان کا بدلہ کون لے گا؟ آخری روایت سنا کر اپنی بات ختم کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑے چھوٹے کے فرق تو نہیں کیا تھا، اپنے پرائے کا فرق تو نہیں کیا تھا۔ آج کتنی مائیں ایسی ہیں جو رو رہی ہیں کہ میرے جوان بیٹے کو قتل کر دیا گیا، ڈاکو بھی پکڑے ہوئے ہیں، قاتل بھی پکڑے ہوئے اور پیسے لے کر چھوڑا جا رہا ہے۔ آج کتنی بیوائیں، ان کے آنسو نہیں تھم رہے، لیکن ان کی پرسان حال کوئی نہیں۔ آج کتنے بچوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے اور اپنے ہاتھوں میں اپنے پلے کارڈ کے اوپر بابا کی تصویر اٹھائے ہوئے، اور کتنے مسلمان اپنی بیٹیوں کی، جوان بیٹیوں کی تصویریں اٹھائے ہوئے کہ ان کو بازیاب کروانے والا کون ہے۔ آج مسلمان کو وہ یاد نہیں ہے۔ جہاں ان بچوں کا دکھ ہے وہاں اس بیٹی کا بھی غم ہو، جہاں ان بچوں کا غم ہے وہاں ان بوڑھوں کا بھی غم ہو، جہاں ان بچوں سے محبت ہے ان جوانوں سے بھی محبت ہو۔ تو دیکھنا اس دنیا میں اسلام کی وجہ سے اللہ کیسے امن پیدا کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، قصاص لینا تمہارا کام ہے۔ حیات یا اولي الالباب، امن و سکون کی زندگی میں رب العالمین تمہیں عطا فرمائے۔ بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک غلام رکھا ہے، اونٹوں کا چرواہا ہے، اونٹ چرایا کرتا ہے، مدینے سے باہر اس کو رہائش دی ہے۔ کچھ لوگ آئے، مدینے میں رہے، آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی، آپ نے وہاں بھیج دیا، وہاں ان کا علاج کیا، وہ ٹھیک ہوئے۔ اب شیطان ان کے دل میں آ گیا، شیطان دین پر کود پڑا، اتنے زیادہ اونٹ ہیں، اکیلا چرواہا ہے، ہم مدینے سے باہر ہیں، اس کو قتل کرتے ہیں، مال پکڑتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیا اور کس بے دردی سے شہید کیا، اس بیچارے چرواہے کے ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے، آنکھوں میں سلائیاں ڈال دی اور کان کے اندر سیسے ڈال دیے اور اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ بتانے والوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آقا کائنات نے یہ نہیں پرواہ کی، جس طرح ملک پاکستان میں ہے، ایک چودھری کو ہو تو ساری نفری حرکت میں آ جائے، اور ایک غریب کا گھر اجڑ جائے تو اس کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہیوں کو بھیجا، مجاہدین کے توڑ لگائی، مختلف رستوں میں پھیلے، ان ظالموں کو قابو کیا، پکڑ کر مدینے میں لائے، اور اب سب کے سامنے ایک آدمی کا بدلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے لیا، اور ان کی بھی کیفیت وہی بنائی۔ اگرچہ رحمت للعالمین تھے، شفیع المذنبین تھے، امت سے پیار کرنے والے تھے، بات بات پر آنکھوں سے آنسو نکلنے والے تھے، بے حد محبت کے برسا دینے والے تھے، پیار محبت کی بے حد ہوائیں اڑانے والے تھے، لیکن کیا کیا؟ ان کے بھی ہاتھ کاٹے، ان کے پاؤں کاٹے، اور کھلے میدان میں پتھریلی زمین پر چلچلاتی دھوپ میں ان کی آنکھوں میں لوہا گرم کر کے ویسے ڈالا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ زبان سے پانی پانی کی صدا لگا رہے تھے، فرمایا تم نے ایک مسلمان کو ایسے شہید کیا، ایسے ہی بلکتے بلکتے مر جاؤ گے، تمہیں پانی تک نہیں دیا جائے گا۔ اور امت کو یہ دکھا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک مسلمان کا مقام اتنا ہے کہ جس طریقے سے اس کو قتل کیا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اس کا بدلہ لے گا۔ اگر آج بھی یہ قصاص کا نظام آ جائے اور امت مسلمہ کے حکمران سنجیدگی کے ساتھ ہر ایک مسلمان کے مقام کو سمجھے، اپنے پرائے کا خیال کیے بغیر، پاکستانی، افغانی، ہندی، عربی کے بغیر، کتنی بتیاں مسلمان، سارے مسلمانوں کا خیال رکھ کے قصاص کا نفاذ کر دے، اللہ کی قسم اس دنیا میں امن آ سکتا ہے۔ میری بات کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، لیکن رب کا قرآن
دوسرا پارہ سورۃ بقرہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تم قصاص لے کر دیکھو تمہیں اللہ امن کی زندگی عطا فرمائے گا. لیکن یہ بات سمجھ اسے ہے کہ یا اولی الالباب، اے عقل والوں تب تمہیں سمجھ. اللہ رب العالمین ہمیں مسلمان کا مقام اور اس کے خون کی حرمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک مسلمان کو قتل کرنا کس قدر بڑا جرم ہے. اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے، مقتولین کو معاف فرمائے، قاتلین کو اللہ تعالیٰ عبرتناک سزا دلوائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ قرب قیامت فتنوں کا دور دورہ ہوگا اور قتل و غارت عام ہو جائے گی. حالانکہ ایک مسلمان کا خون اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. اور ابو داؤد ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماوات و اہل ارضہ اشترکوا فی دم المؤمن، اگر سارے آسمان کے فرشتے، یہ بتایا ہے عظمت کے لیے، اگر سارے آسمان کے فرشتے اور ساری زمین کے افراد صرف ایک مومن کو قتل کرنے میں شریک ہو جائیں لَأَقَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ کسی کی کوئی پرواہ نہ کرے سب کو اوندا منہ کر کے جہنم میں ڈالے. ایک مسلمان کے بدلے پورے روئے زمین اگر شریک ہے تو اللہ سب کو پھینک دے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں قاتل کا کوئی مقام نہیں. مقتول کی اللہ کے ہاں بہت مقبولیت ہے کہ جس بیچارے کو قتل کیا گیا اب اس کا بدلہ اللہ لیں گے، اور قاتلین سب کے سب کو اوندے منہ جہنم میں پھینک. اور یہ روایت میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ صرف پاکستان کے مسلمان کے لیے نہیں، اور صرف میرے اور آپ کے رشتہ دار کے لیے نہیں، یہ ساری دنیا کے مومن مسلمانوں کے. ان کی حرمت کا خیال رکھنا، ان کا مقام سمجھنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے. گلی محلوں میں، رشتہ داری میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی کر کے اور قتل کے لیے تیار ہو جانا اور اپنے آپ کی بڑی بڑائی سمجھنا اور بہادری سمجھنا یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان، ہر گناہ کو اللہ معاف کر ہی دے گا الا رجل یموت کافرا او مشرکا. دو آدمی کو اپنی خیر منانی چاہیے، جو کافر یا مشرک ہو کر فوت ہو گیا، او رجل قتل مؤمنا متعمدا، یا کسی نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اور بغیر معافی کے فوت ہو گیا، اس کو اپنی خیر منانی چاہیے. ان کے علاوہ امید ہے کہ اللہ باقی گناہوں کو معاف فرما ہی دے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح، مسلمان کا خیال، اس کی حرمت اور اس کے خون کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بھائی کہہ رہے ہیں کہ فوت شدگان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ نماز کے بعد پڑھا دیا جائے گا. بھائی جنازے کے